السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی 2 آیتیں 14 اور 15 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے پیاری ماں. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بھی انتہائی شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق دی، اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ حکمت کرنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. سامعین کرام، میرا عنوان ہے پیاری ماں. آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط طریقے سے رہتے ہیں. کہیں کہیں تو اب ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں اور سسرال میں جا کے بس جاتے ہیں. اب کہیں کہیں پر یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم یعنی سرکار کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں. یہ یورپی ممالک میں تھا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، لیکن اب اپنے انڈیا کے اندر بھی کہیں کہیں پر یہ نظر آنے لگا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سرکار کے حوالے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. آخر مولوی صاحب نے یہ تقریر کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں مولوی صاحب یہ تقریر کرنا چاہ رہے ہیں؟ سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. اصل میں نے ایک واقعہ کتاب کے اندر پڑھا. ایک آدمی اپنی ماں سے بہت ناراض تھا. وہ چاہتا تھا کہ ماں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، کیونکہ ماں اور بیوی دونوں میں لڑائی جھگڑا زیادہ تھا. تو کسی طریقے سے بوڑھی ماں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو ایک دن وہ اپنی ماں کو لے کر گیا اور بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر گیا. سمندر کے کنارے امی کو بیٹھا دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ شاپنگ پر نکل گیا. ماں بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ بیٹا اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا. شام ہو گئی، بیٹا نہیں آیا.
جو لوگ راستے کو گزر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں بوڑھی ماں آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو بولے ہاں میرا بیٹا ابھی آنے والا شاپنگ کے لیے گیا ہے، شام سے اب رات ہو گئی بیٹا نہیں آیا۔ آخر میں جو آدمی وہاں سے گزر ہوا، جس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، جو آدمی وہاں سے گزرا، اس کو ایک چٹھی ملی، ایک کاغذ ملا، ایک ورقہ ملا۔ اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میری بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم یعنی سرکار کے گھر میں چھوڑ کے چلا ہے۔ تو اماں مصیبت بن گئی ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے پیشاب کا خانے کو ماں باپ نے صاف کیا، امی نے صاف کیا، خود ہمارے پیشاب پر وہ سوئی اور ہم کو صحیح جگہ پہ سلایا۔ جب ہم بیمار پڑے تو کاندھے پر لاد لاد کر ہاسپٹل پہنچایا، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اوہو، اور آج یہ حالت ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو ماں سے بھی ہے، گالی بات بھی دیتے، اور سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو ماں باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ سماج میں کچھ لوگ ہیں، میں باپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں اور اپنی تقریر میں کہیں کہیں پر باپ کو لاؤں گا۔ آج میری پوری تقریر جو بھی وقت ملا ہے صرف ماں کے بارے میں، یعنی ماں کی اہمیت کتنی ہے، کیا مقام ہے اس کا، کیا مرتبہ اس کا۔ آج کل کے کچھ نوجوان ہیں، اب ان پر لیول لگانا چاہیے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، بیوی کا نوکر ہو گیا ہے اور امی کو چھوڑ دے رہا ہے۔ بڈھی، اچھا، ماں کو بولتا ہے بڈھی اور بیوی کو محترمہ میم صاحب اور امی کو بڈھی بول رہا۔ ارے کھسیا گئی ہے یہ، اچھا امی کھسیا گئی ہے، کھسک گیا ان کا، اوہو، عقل عقل تھوڑا نا، ماں کو کیا عقل ہے، باپ کو کیا عقل ہے، میں زیادہ ہوشیار ہوں۔ اچھا ہوشیار جیسے تو ماں نے پیدا کیا تو ماں ہی بیوقوف، واہ بھائی واہ، ماں نے پیدا کیا وہ بیوقوف اور ہم سب سے بڑے ہوشیار ہے اپنے سماج میں لوگ۔ اچھا باپ کے بارے میں بھی ایک بتا دیتا ہوں، ورنہ ابا لوگ بیٹھے ہوئے بولے کہ مولوی صاحب ہمارے بارے میں تو کچھ تقریر کیے ہی نہیں، اتنی محنت سے ہم آئے اور ہم کو کچھ بتائے ہی نہیں، فائدہ کیا ہوا آنے کا؟ ایک آدمی اپنے باپ کو دوڑاتا ہے، باپ کو دوڑایا 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 اور ابا سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایک دن دوڑایا تو وہیں جا کے کھڑے ہو گئے، دوسرے دن دوڑایا تو وہیں جا کے کھڑے ہو گئے، تیسرے دن دوڑایا تو وہیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی بتا سکتا ہے کیوں وہیں جا کے کھڑے ہوئے؟ کون بتائے گا؟ بھائی ایک دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے، دوسرے دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے، تیسرے دن دوڑایا وہیں کھڑے ہو گئے، کاہے کو وہیں کھڑے ہوئے؟ کون بتائے گا؟ اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہ بھی اپنے ابا کو دوڑا کے یہیں لائے تھے، تو جیسے کو تیسا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا دھکا مار کے اندر کر دے۔ تو جو بھی ماں باپ کے ساتھ غلط ہوگا اس کی اولاد اس کے ساتھ صحیح نہیں رہ سکتی ہے۔ جو چاہتا ہے دنیا کے اندر عزت کمائے، بڑا مالدار ہو جائے، تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ دلیل مسلم احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266 پر ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، 60 سال اوہو ابھی تو یوں ہی گزر گیا، 70 80 90 100 اوہو ابھی پوتا ہوا ہے، ایک پوتے کی شادی ہو جاتی تب مرتا، خواہش ہو رہی ہے لوگوں کی، ایک پوتے کی شادی ہو جاتی تب مرتا۔ اچھا پوتے کی شادی ہو گئی، اچھا پوتے کا جو بیٹا آ جاتا نا تو اس کے دیکھ کر تب مرتا۔ بھائی اللہ اکبر، لمبی خواہش، جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ بڑا مالدار ہو جائے، مال کمانا چاہتا ہے، دولت بھرے کو خواہش ہے، بھائی مال زیادہ ہونی چاہیے، تو مال زیادہ ہوگا، عمر زیادہ ہو جائے گی، یہ کام کرنا کون سا کام ہے؟ فلیبر والدیہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے،
ماں باپ کی خدمت کرے، مالدار ہو جائے گا۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ آج کل رشتہ داروں کا خیال کہاں ہے بھائی؟ جب سے موبائل فون آیا ہے رشتہ داری اور ٹوٹ گئی۔ موبائل فون آیا، نیٹ ورک آ گیا، پہلے تو کسی بہانے میں مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ ملنے کے لیے چلے جاتے تھے، اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، جبکہ موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، لیکن پھر بھی خیریت نہیں پوچھے گا، کیسے ہیں چاچا، پھوپھی کیسی ہیں آپ، خالہ کیسی ہیں، ماموں کیسے ہیں، ماموں کا لڑکا وہ کیسے ہیں، ختم، رشتہ داری ختم ہو گئی۔ موبائل فون آیا، رشتہ داری ختم ہو گئی۔ عمر کو لمبی کرنا اور مالدار زیادہ بننا ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں کے بارے میں مجھے زیادہ بتانا ہے، ماں کے ساتھ اچھا رہنا، ماں کے ساتھ اچھا رہنا یہ اللہ کی وصیت ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 23 باب نمبر 1 باب وجود الوالدین حدیث نمبر 3661، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وصیت کر رہا ہے کہ تم لوگ اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہو، ماں کے ساتھ اچھا رہو۔ 3 مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی وصیت کرتا ہوں، سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 3657، اوصی امرأ بأمہ اوصی امرأ بأمہ اوصی امرأ بأمہ، میں آدمی سے کہتا ہوں وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا رہے۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ کا ماں کے ساتھ اچھا رہے، ماں کے ساتھ اچھا رہے، ماں کے ساتھ اچھا رہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2548، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا من احق الناس بحسن صحابتی، میں لوگوں میں سب سے اچھا کس کے ساتھ رہوں، کس کے ساتھ اچھا کروں؟ امک، تیری ماں، جا ماں کے ساتھ اچھا رہا۔ ثم من، پھر کون؟ امک، تیری ماں، پھر کہا پھر کون؟ امک، تیری ماں۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ فرمایا ماں ماں ماں، پھر کہا ثم من، پھر کون؟ ابوک، تیرا باپ۔ تو ابا کو 1 ہی ملا، امی کو 3 ملا، کیونکہ امی 3 کام ایسے کرتی ہیں جو ابا نہیں کر سکتے۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ ابا نے کیا امی نے؟ امی نے رکھا۔ ہم اور آپ نمبر 2 دنیا میں آئے تو امی بیچاری کی یہ حالت ہے کہ وہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی۔ جب ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے تو امی کی یہ حالت ہے کہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی، اور ابا کی یہ حالت ہے کہ وہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، موٹا مال آ گیا ہے، جانتے ہیں موٹا مال؟ بڑھاپے کی لاٹھی آ گئی ہے۔ موٹا مال سمجھے کیا؟ کون سمجھا موٹا مال؟ بھائی سمجھے موٹا مال؟ موٹا مال، ارے بیٹا پیدا ہوا تو کم سے کم 4-5 لاکھ تو آئے گا نا، موٹا مال آ گیا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی آ گئی ہے۔ تو ابا مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں اور امی بیچاری کی حالت ہے کہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہی بڑھاپے کی لاٹھی، اور جس کے پاس ایک ہی بیٹا ہو، لاڈو پیار دیکھیے اتنا بہسا دیتے لاڈو پیار میں کہ وہ ختم، ماں باپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ بیٹا ہے، اور بیٹی اگر پیدا ہوئی تو منہ نیچے کر کے چل رہے، کہیں لوگ پوچھ نہ لیں، اور بیٹا پیدا ہوا تو مٹھائی تقسیم، بڑھاپے کی لاٹھی ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ ارے بڑھاپے میں تو ہم کو لاٹھی کر رہا ہے، بولے بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے میں ہم کو لاٹھی کر رہا ہے، کیسے یہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے؟ لیکن ہے بیٹا ہے، بیٹا جو مانگ لے، بیٹا جو مانگ لے ابا وہ پورا کریں گے، امی پورا کرے گی۔ آدھی رات تک بولے گا، پوری رات تک جاگے رہو، کرو، ماں لائے گی کر کے، ابا کریں گے۔ اور آج جب ماں باپ پورے ہو گئے تو سرکار کے حوالے کر دیا، سرکار دیکھیں گے امی کو۔ نمبر 3، ماں اپنا دودھ نہیں بلکہ اپنا خون پلاتی ہے۔ ہم اور آپ پوری زندگی محنت کر لیں،
پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرے. ماں نے ایک مرتبہ جو دودھ پلایا ہے اس دودھ کا، بلکہ ان کو جو تکلیف ہوئی ہے جب ہم دنیا میں آئے ہیں، آدھے سانس کی تکلیف، وہ آپ کو بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. دلیل الادب المفرد حدیث نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی اپنی امی کو پیٹھ پر لاد کے طواف کرا. امہ کہ اپنی ماں کو پیٹھ پر لادے طواف کرانا. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی نے کہا، دیکھ رہے ہیں میں اپنی ماں کے لیے اونٹ جیسا ہو گیا، یعنی میں اپنی ماں کو پیٹھ پر لادے ہوا ہوں اور میں ماں کا طواف کرا رہا ہوں. اس کے بعد وہ آدمی پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بتائیے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جملہ سن لیجیے، ماں کا حق ادا کر دیا. اور تو سنیے گا، پوری لائف ہم ماں باپ کی خدمت میں لگا دیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا ولا بظفرۃ واحدہ. سن لے، تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی جب تو دنیا میں آیا تھا، اس تکلیف کے آدھے سانس کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. اس کو جو تکلیف کی سانس چل رہی تھی ماں کو جب تو دنیا کے اندر آیا تھا، تو آدھے سانس کی تکلیف کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. تو ماں باپ کا حق ادا کبھی نہیں ہو سکتا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ ماں باپ ملے ہیں لیکن جنت نہیں بنا سکتے. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اللہ اکبر. دلیل سرنسائی کتاب الجہاد کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3106. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. پوچھا، حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے کیا؟ یہ کیوں نہیں پوچھا تیرا باپ زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے کیا؟ ماں تو ہے. فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. جا ماں کی خدمت کر، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، تجھے جہاد پہ نہیں جانا. اللہ اکبر. ماں کی خدمت کرنا، اللہ اکبر. جا پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کر لے. اب کچھ بھائی سوچ رہے ہو کہ مولوی صاحب صرف امی کے بارے میں ہی حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ ابا کے لیے بھی کچھ کنفیوژن ہے کہ نہیں حدیث میں؟ جی، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1899. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد. ابا راضی تو رب راضی، ابا ناراض تو رب ناراض. اللہ اکبر. آخر اس حدیث میں یہ کیوں نہیں آیا کہ اما راضی تو رب راضی، اما ناراض تو رب ناراض؟ کیوں نہیں آیا؟ ابا ہی کے بارے میں کیوں آیا؟ کیونکہ ابا راضی تو رب راضی، ابا ناراض تو رب ناراض. کیوں؟ اس لیے کہ ابا ہم لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹا یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، مان نہیں رہا. اور لیکن ہم لوگ شادی کے بعد اپنی امی سے ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہاں ناراض ہوتی ہے؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا ہو گیا، دس ہے، ڈیٹ ہے، ہم کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم کو روکا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جب ابا ناراض رہتے ہیں ہم سے تو کہیں کہیں پر امی کا استعمال کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کوئی کسی کو جم گئی، اور آج کل وہی چل رہا بھائی، کالجوں کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ. تو ابا راضی نہیں ہوتے جلدی، تو پھر امی کے پاس، امی ذرا ابا کو مناؤ نا، کسی طریقے سے کچھ ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. تو بیچاری امی کوشش کرتی ہے، پھر کسی طرح وہ بھائی گھر کے اندر سب رہنے دو آرام سے. بڑے مسائل ہیں. کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ماں کا. آج کچھ حدیثوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ماں دعا کر دے، ماں دعا کر دے تو دعا لگ جائے، ماں بد دعا کر دے تو بد دعا لگ جائے. ماں باپ دونوں کے لیے، لیکن میں صرف ماں کے اوپر بول رہا ہوں. ماں باپ دعا کرے تو دعا لگ جائے، ماں باپ بد دعا کرے تو
بد دعا لگ جائے. مثال کے طور پر ماں باپ نے کہا تو شیطان ہے, پگلا کہیں کا, دیوانہ کہیں کا, جا تیرا جنازہ اٹھے, تجھے اچھا گھر نصیب نہ ہو. تو میں ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے آپ یہ جملے مت, اے پگلا کہیں کا, شیطان کہیں کا مت بولیے. کیوں؟ ماں کی بد دعا میں بھی اثر ہے. اگر کہیں وہ پاگل ہو گیا تو, کیونکہ ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے, ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے. کبھی پگلا نہیں بولنے کا, دیوانہ نہیں بولنے کا, شیطان نہیں بولنے کا. تیرا دماغ خراب ہو کیا؟ لیکن جملے چھوڑ, ایسے جملے ہم نہیں سب چلتا. ارے چلتا نہیں بھائی, ماں باپ کی دعاؤں میں بھی تاثیر ہے اور ماں باپ کی بد دعا میں بھی تاثیر ہے. اللہ اکبر. دونوں مثال سامنے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندھے تھے. معلوم ہے آپ لوگوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندھے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندھے تھے. ماں کی دعا کا اثر ہے, ماں کی دعا کا اثر ہے. کیسا اثر ہوا؟ کاش کہ آج کی مائیں ایسی ہوتی, باپ ویسے ہوتے کہ دعا کرے اور دعا لگے. دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اندھے تھے. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ اللہ لکائی کی کتاب ہے, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 292 پر ایک روایت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں بہت روتی ہے, بہت دعا کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, بہت رو رہی ہے, بہت دعا کر رہی ہے. اللہ اکبر. ماں کو بہت زیادہ فکر ہے بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے, سب کے لیے. ماں باپ سب کو فکر ہے, بہت رو رہی ہے, دعا کر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ خواب میں آئے اور کہا اللہ تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے گا, یعنی تیرا بیٹا آنکھ والا ہو جائے گا, تاکنے لگے گا, دیکھنے لگے گا, اس کو سوجھے گا یعنی تاکنے لگے گا. صبح کے وقت جیسے آنکھ کھلی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اب دیکھ رہے ہیں, آنکھ والے ہو گئے, پہلے اندھے تھے. اسی کے اندر آیا لکثرت دعائی اور لکثرت بکائی, تیرے زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے یا تیرے زیادہ رونے کی وجہ سے. دیکھا آپ نے, ماں کی دعا کا اثر ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے آنکھ والے ہو گئے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب جمع کر ڈالے حدیث کی. کوئی آنکھ والا بھی ویسا نہ کر سکا کہ ایک اندھا آدمی جب صحیح ہوا تو یہ ماں کی دعا کا اثر ہے. یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا, یہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں جلتا تھا. کاش مائیں ایسی. ابا بڑے دیندار. آئیے, ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے, کیونکہ میں صرف ماں پر زیادہ تقریر کر رہا ہوں. ماں کی بد دعا بھی لگتی ہے, ماں کی دعا بھی لگتی ہے. بد دعا دلیل صحیح مسلم کتاب الصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2550. جریج بڑے نیک آدمی ہے, جریج بڑے نیک آدمی ہے, عبادت گزار, عبادت کر رہے ہیں. وہ اپنی کٹیا کے اندر ہے, نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں, خوب عبادت ہو رہی ہے. ایک دن امی آئی, یا جریج, اے جریج. اب جریج نماز کے اندر بھی بول رہا ہے, اے ربی امی و صلاتی, میرے رب میری امی بلا رہی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ نفلی نماز تھی, توڑ کے بول سکتے تھے امی کیا بات ہے. دیکھیے ماں کی خدمت نفلی نماز سے بہتر ہے. ماں کی بات پر لبیک کہنا نفلی نماز سے اچھا ہے. آج ماں بستر پر بیمار ہے, کبھی آپ نے آواز سنی ہم بیٹا بیٹا بہو پانی لاؤ, یہ آواز کبھی سنی آپ لوگوں نے؟ بیٹا ہاسپٹل لے چلو. نہیں, 4 بھائی 5 بھائی ایک دوسرے کا منہ تاک رہے, بڑے بھیا لے جائیں گے, ارے وہ پیسے والا وہ لے جائے گا امی کو ہاسپٹل, وہ لے جائے گا. پھر آخر میں یہ طے ہوتا ہے جو ہاسپٹل لے جائے گا امی کو, امی کے حصے کی زمین وہ لے لے گا. صحیح ہے نا؟ تو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ جو امی کو ہاسپٹل لے جائے گا امی کے حصے کی زمین وہ لے لے گا. واہ بھائی واہ, یہ حالت ہو گئی. بڑھیا بوجھ بنی ہوئی ہے, مرتی بھی نہیں ہے. اچھا, بڑھوا بوجھ بنا ہوا, مرتا بھی نہیں ہے, اللہ کب اٹھائے گا اس کو. واہ بھائی واہ.
जुरैज, या रब्बी उम्मी व सलाती, मेरे रब मेरी अम्मी बुला रही है और मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अम्मी चली गई, दूसरे दिन फिर अम्मी आई, या जुरैज, है जुरैज, या रब्बी उम्मी व सलाती, मेरे अम्मी बुला रही है मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तीसरे दिन फिर अम्मी आई, या जुरैज। आजकल बहुत सारे नौजवान हैं, अम्मी जब समझाती है तो बात समझ में नहीं आता, और बीवी जो समझाती है तो एडवांस समझ जाता है। बीवी समझाए तो 101% समझ में आए, और अम्मी समझाए तो असल में अम्मी जरा बैठा के समझाती है ना, हाँ, और बीवी जरा संभाल के समझाती है किसी तरीके से। तो अगर नहीं बीवी की बात नहीं मानिएगा तो पूरा घर अपने सर पे ले लेगी, और पूरे घर को उठा के आपके सर पे डाल देगी। लेते रहिए। और अम्मी बेचारी झेलती रहती है, समझाती नहीं, बात समझ में आती। तीसरे दिन जब बुलाया फिर भी नहीं, बिलाखिर अम्मी की जबान से निकल गया, लेकिन फिर भी मैं माँ बाप से यही कहता हूँ, भाई आप लोग बद्दुआ मत कीजिए, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आप लोग की बद्दुआ भी लगती है। अल्लाहुम्मा ला तुमीतु हत्ता यंज़ुरा इला वजूहिल मुमिसात, अल्लाह तो इस आदमी को मौत उस वक्त तक न देना जब तक कि ये बुरी औरत का, जानिया औरत का, गलत काम करने वाली औरत का मुंह न देख ले, यानी उसके साथ गलत काम न करे। माँ ने बद्दुआ कर दी है, लेकिन आदमी है बड़ा नेक। तो इसका मतलब ये है, जो लोग जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, माँ बाप के हक में कोताही उनकी तरफ से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ लिख लिया, सब कुछ समझ लिया तो माँ बाप के साथ अच्छा दिल नहीं। हम सब लोग इसमें गिरफ्तार हैं कि माँ बाप के हक में कोताही हो रही है। अब माँ ने बद्दुआ कर दी कि जब तक ये जानिया औरत का मुंह न देख ले ये मरे ही नहीं। एक औरत थी, उसने डोरा डाल दिया, फंसाना चाहा, और कीजिएगा फंसाना चाहा। इससे ये मसला निकलता है, कभी कभी बुराई के लिए पहल औरत भी कर सकती है। इसलिए कुछ नौजवान बोलते हैं ना, मौलवी साहब मैं तो इतना अच्छा हूं, अरे देखना मैं कितना अच्छा हूं, बाजू वाली मुझे लाइन दे रही है। अरे वाह भाई वाह, यानी तू गलत काम कर रहा, उसको बोल रहा अच्छा। ओहो, नुक्कर पर खड़े हो गए, देख तेरी वाली गई अब मेरी वाली आएगी, ताकते रहते। कुछ नौजवान हैं, बचना चाहिए भाई, ये सबसे बच के रहने का, गलत काम नहीं करने का। अब एक औरत ने डोरा डाला, लेकिन जुरैज से बड़े नेक आदमी वो झांसे में नहीं आए। याद रखिएगा, जो किसी के बुलाने पर गलत काम करने के लिए बुला रही है, लेकिन अगर उस आदमी ने कह दिया मैं ये काम नहीं करूंगा, उसका बड़ा मकाम और मर्तबा है। वो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा काम कर रहा है, और अल्लाह ताला उनको निकालेगा वहां से जहां परेशानी है, निकालने वाला। जुरैज है बड़े नेक आदमी, लेकिन मां की बद्दुआ लगी। जुरैज की कुटिया में एक चरवाहा रहता था, उस चरवाहे पर इस औरत ने डोरा डाला, बहलाया फुसलाया तो चरवाहा झांसे में आ गया और उसने गलत काम कर लिया। लड़का पैदा हुआ तो उस औरत ने कहा कि ये लड़का जुरैज ही का है, जबकि बेचारे जुरैज सीधे साधे आदमी। इसे यह मसला निकला, सीधे साधे लोगों को ही पकड़ा जाता है, बहुत कम लोग हैं जो सही पकड़े जाते हैं। जो बेचारे गलत उन पर ही छोड़ दो, जैसे आजकल हो रहा है, देख लीजिए। जो सीधा साधा है, आसान निवाला है मुसलमान, सीधा साधा आसान, कहीं भी कोई मसला हुआ इनको पहले अंदर डाल दो। जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उन पर ज्यादा नजर। उजला कुर्ता पहने रहिएगा तो उजले कुर्ते पर गंदगी ज्यादा लगती है, और उसकी गंदगी हो यहाँ क्या लगा हुआ है। अच्छा, तो मौलवी साहब बाजार में घूम रहे हैं, तो मौलवी साहब के पीछे वो औरत कौन सी जा रही है? खुद हम दूसरे की लेकर घुमाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं। और मौलवी साहब अगर अपनी बीवी को, बेटी को जरा मार्केट में ले गए, अच्छा मौलवी साहब के पीछे वो कौन सी औरत थी? चेमे कोई अच्छा, तो कितने खराब है मौलवी साहब, देखिए बीवी को लेके घूम रहे हैं, वाह भाई वाह, और हम पार्क में घुमा रहे हैं किसी और को, वाह भाई। तो सीधे साधे लोगों पर, लेकिन जुरैज है बड़े नेक आदमी। जुरैज आए उस बच्चे के पास, बच्चा दूध पी रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ी, उस बच्चे से पूछा। इससे पहले जुरैज को लोगों ने पीटा था, पीट दिया। आजकल कौवा कान लेके भागा, चलो कौवे के पीछे भागो कौवे के पीछे, कान लेके भागा ना, कौवे के पीछे भागो। अब ये कौम ऐसी ही है,
تحقیق نہیں کرتی، ریسرچ نہیں کرتی، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ بیچارے سے غلطی نہیں. مولوی صاحب کا مطلب فرشتہ، وہ بھائی انسان ہے، وہ غلطی ہو سکتی، لیکن یہ بیچارے سے تو غلطی ہوئی نہیں نا. انہوں نے غلطی کی نہیں، اس عورت نے الزام لگا دیا. اور کبھی کبھی کچھ عورت بہت چالاک ہوتی ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، تو بھائی کسی کو اوپر تو ڈالنا رہے گا نا، تو سیدھا آدمی کون ملا اسی کو ڈال دو. اب تو بھائی اچھا ہوا مشین آ گئی تو ذرا خون ملا کے چیک کر سکتے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی شہادت دلوا دی. ہر آدمی بڑا نیک، لیکن ماں کی بد دعا لگی ہے. 2 رکعت نماز پڑھی، جریج نے اس سے پوچھا من ابو، تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے کہا، دیکھیے بچہ دودھ پی رہا ہے، اس بچے نے کہا میرا باپ چرواہا ہے. میرے باپ آپ نہیں ہے، چرواہا ہے. اللہ اکبر. پوری پبلک اب مولوی صاحب کو آ کے چوبنے لگی. یقبلون ویتمسحون، اور چوب ہے، وہ بڑا بزرگ آدمی ہے. یعنی اس کی دعا سے، بولنے سے وہ بچہ بولنے لگا، تو کتنا بڑا بزرگ آدمی ہے یہ. اب سب لوگ چوم رہے ہیں. واہ، پہلے پیٹے، اب سب لوگ مل کے چومے. اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ جو کٹیا تھی جہاں آپ عبادت کر رہے تھے وہ تو مٹی کی تھی، اب ہم لوگ اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. مولوی صاحب نے کہا نہیں بھائی، ہمارا مٹی کا تھا، مٹی ہی کا، اس لیے مولوی صاحب کو بھی خوددار ہونا چاہیے، مولوی لوگوں کو بھی خوددار ہونا چاہیے. او بھائی ہماری کیسے کٹ رہی ہے، ہم کیسے زندگی گزر رہی ہے، آپ نے غلط الزام لگایا. اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے تو 14 سال ہی صحیح، 20 سال ہی صحیح، عدالت پر بھروسہ ہے، وہ آپ کو صاف کر کے بھیجے گی. اس لیے گھبرانے کوئی بات نہیں، مومن کبھی نہیں گھبراتا. ابھی آدمی سیدھا سادہ ماں کی بد دعا لگی، بلاخر اس بچے نے کہا کہ نہیں میرا باپ کوئی اور ہے. چلو بھائی جان بچ گئی. اب لوگ خوب آؤ بھگت کر رہے ہیں، مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. اس سے پہلے لوگوں نے پیٹا تھا. چلیے اسی حدیث میں آگے ایک عورت ماں جو ہے، ماں نوکرانی بھی ہو سکتی ہے. ماں ہے نوکرانی، ماں ہے نوکرانی. اصل میں کئی بیٹی پیدا ہو گئی تو ابا نے امی کو چھوڑ دیا. کئی بیٹی پیدا ہو گئی، کئی بیٹی لگاتار 1 2 3 4 5 ہو صرف بیٹی پیدا ہو گئی، بیوی کو چھوڑ دیا، کہیں اور چلے گئے. اپنے سماج میں ایسے لوگ مل جائیں، ارے بھیا بیوی کا کیا قصور ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کا کہ بیٹی نے پیدا ہونا چاہیے، صرف بیٹا ہونا اس کے ہاتھ میں ہے کا. اگر ہاتھ میں رہے تو صرف بیٹا ہی بیٹا ہو جائے تو کوئی لڑکی آئے گی کہاں سے، اور رحمت ہمارے گھر میں برسے گی کیسے. بیٹے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں جانتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیٹی کے بارے میں جس کے پاس 2 بیٹی ہے اور صحیح خدمت کر دیا جنت میں لے جائے گی. لیکن بیٹی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں جانتا. نوکرانی چھوڑ دیا، کئی بیٹی ہوئی بیوی کو چھوڑ دیا، اب بیچاری کسی کے گھر پہ کام کر رہی ہے. اور کچھ سیٹھ لوگ ہیں جو بیچاری بیوہ کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، وہ برتن صاف کر رہی ہے کیونکہ اپنی بیٹیوں کے پیٹ پالنے ہیں. کتنی ایسی نوکرانی ہے، نوکر ہے، سیٹھ صاحب نے پیسہ نہیں دیا کئی مہینوں تک، آخر اس ماں پر کیا گزر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کئی بیٹیاں ہیں، ان کا خیال کون رکھے گا. بیچاری محنت کر کے پوری زندگی لگا دی اور اپنے بچوں کو پال لیا. نوکرانی ماں ہے، ماں ہے. آئیے اگر نوکرانی اللہ والی ہے نا تو میں ان ماؤں سے کہتا ہوں، ان بہنوں سے کہتا ہوں، اگر آپ نوکرانی ہے، کسی کی آپ خدمت کر رہی ہیں لیکن آپ اللہ والی ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہی حدیث میں دلیل ہے. کیسے مدد کرے گا؟ ایک نوکرانی تھی، لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگا دیا یہ چوری کرتی ہے، زنا کر. بھائی آپ کسی کے گھر میں کوئی ڈکیتی ہوئی تو پہلا دماغ کہاں جاتا؟ او نوکرانی نے کیا ہوگا، وہ نوکر نے کیا ہوگا، وہی ہاتھ صاف کیے ہوں گے، دماغ چلا جاتا. لیکن نہیں، لوگوں نے مارا، لوگوں نے پیٹا. یہ عورت جو ہے نا نوکرانی، زنا کرنے والی ہے، غلط کام کرنے والی ہے، چوری کرنے والی ہے، لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. اللہ نے کیسے اس کی صفائی کر دی. ماں بہنوں کے نام پیغام ہے. جب لوگوں نے اس عورت کو مارا، اس نوکرانی کو مارا، چوری کا الزام لگایا تو اس نوکرانی نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے
سپرد کرتی ہوں، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ کاش ماؤں کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایمان والی عورت ہے، ایمان والی ماں ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو دیکھیں اللہ کیسے صفائی کراتا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، سامنے سے ایک گھوڑ سوار کا گزر ہوا تو اس عورت نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو یہ گھوڑ سوار کی طرح بنا دینا جو گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہا۔ تو اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ بچہ بول رہا ہے اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ کچھ دیر کے بعد وہی نوکرانی جس کو لوگ پیٹ رہے تھے اور غلط الزام لگا رہے تھے وہاں سے گزری، تو اس عورت نے کہا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس نوکرانی کی طرح نہ بنانا، اس عورت کی طرح نہ بنانا، کیونکہ اس عورت نے غلط کام کیا، زنا کیا، چوری کی ہے۔ اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا اے اللہ مجھے اس نوکرانی کی طرح بنا دے۔ اللہ اکبر، ماں ایک نوکرانی ہے، کسی کے گھر کام کر رہی ہے، لیکن ماں اللہ والی ہے۔ بلاخر یہ ہوا وہ ماں بیٹے میں بات ہو رہی ہے، وہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن ماں بیٹے میں بات ہو رہی ہے تو کہا امی سن، وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کے جو آدمی جا رہا تھا نا، تو نے کہا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بہادر بنا دے۔ ماں سن لے، وہ بہادر نہیں ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے، اس لیے میں نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھے ظالم نہ بنانا۔ اور یہ نوکرانی جس کو لوگ پیٹ رہے تھے یہ عورت ذات ہے، وہ کسی کی ماں ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے۔ سن لے ماں، یہ عورت اللہ والی ہے، اس نے نہ چوری کی نہ زنا کیا، اس لیے میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا نیک بنانا۔ دیکھا ماں نوکرانی ہے تو کیا ہوا، اپنی خودداری کبھی نہیں بیچتی، اپنی عزت و آبرو کو کبھی داؤ پہ نہیں لگاتی۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رہیں گے تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی۔ ایک ماں کی مثال دینا چاہتا ہوں، صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 حدیث نمبر 2517۔ عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے محلے میں گھوم رہا تھا، عصر کی نماز کے بعد دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور قبر میں سے ایک آدمی نکلا۔ آدمی کا آدھا اوپر کا گدھے کا ہے اور آدھا نیچے کا انسان کا ہے۔ ایسا کیوں؟ اور 3 مرتبہ آواز لگایا ڈھیچو ڈھیچو ڈھیچو، اور پھر قبر کے اندر چلا گیا۔ تو عوام بن حوشب کہتے ہیں کہ جب قبر میں ایسا ہو رہا ہے اور 3 مرتبہ لاش اوپر نکلی پھر اندر چلی گئی، تو میں محلے میں گھوما تو ایک آدمی نے کہا دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اسے ذرا مل لیجیے بوڑھی عورت سے۔ تو جب بوڑھی عورت کے پاس گئے وہ عوام بن حوشب، پوچھا بوڑھی عورت سے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا ہے یہ، لیکن میرا بیٹا شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ آج بھی بہت سارے بھائی ہیں پینے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیتے بھی ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں بیٹا پینا چھوڑ دے، اور آج کل تو گولی کھا رہے ہیں، گولی کھا کھا کے ہاتھ میں گھسا لے رہے ہیں، سوئی کر دے رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، ہاسپٹل میں چلا جاتا ہے، دم توڑ دیتا ہے۔ ماں سمجھاتی ہے بیٹا مان جا غلط کام مت کر، ماں کو آ کے مارتا ہے، پیسہ دیتی کہ نہیں دیتی وہ نشہ کرنے کے لیے؟ کیا پیسہ نکال؟ ابا کو پیسہ نکالنے کا، نشہ کرنا ہے، اور نہیں دیے تو چوری کرتا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مسلم محلوں کے حالات اور برے ہیں، چاہے آپ کا یہ علاقہ ہو، چاہے گوانڈی کا علاقہ ہو، دھراوی کا علاقہ ہو، چیتاکین کا علاقہ ہو، مسلم محلوں کے اندر نشہ کی گولیاں کھانے والے اکثر مسلم نوجوان ہیں۔ غلط ہے کیا؟ آگے بڑھ۔ او بھائی غلط ہے کیا؟ سناٹا کا چھایا ہوا، غلط ہے کہا؟ صحیح ہے۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات، سب لوگ سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبضہ سمجھا، نشہ والی چیز سے دور رہنے کا۔
اصل میں علماء کے ساتھ جوڑ کے نہیں رہتے نا بھائی، علماء کے ساتھ چھوڑ دیا، چلے گئے ادھر ادھر۔ شاعر کہتا ہے گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بار گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ کتنا سمجھاتے ہیں بوڑھے ماں باپ، سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بیٹا میرا شرابی تھا، شراب پیتا تھا، میں بولتی تھی یا انہیں اتق اللہ انما تشرب هذا الخمر، بیٹا اللہ سے ڈر جا، کب تک پیتا رہے گا شراب، اپنی صحت کو تم نے برباد کر لیا، کب تک پیتا رہے گا۔ معلوم ہے بیٹا کیا بولتا تھا، انتی تنقین کما یا نقل حمار، ارے تو گدھے کی طرح آواز نکال رہی ہے، بار بار اس کو ٹوک رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، سمجھانا بھی تھا نوجوانوں کو، سمجھانا چل لینا مولوی صاحب کیا بات کر رہے، جا اپنا دے دو نا، ارے جا مسجد میں سنبھالنے گا، ہم کو اپنا کرنے دو۔ واہ بھائی واہ، کچھ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، کاروبار بھی بڑا جڑا ہوا اس سے، مولوی کے ہی پیچھے پڑ گئے، او بھائی کیسا مولوی آیا، اور کاروبار کرنے والے کچھ نہ کچھ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں۔ سب کاروبار حرام کا، اللہ اس کی اولاد کو خراب کر دے گا، خود کو خراب کرے گا، یہ اولاد کو خراب کر دے گا۔ جو حرام کاروبار میں رہے گا اللہ برکت نہیں دے گا، چین و سکون کو چھین لے گا۔ آج ہمارا دیکھ رہے ہیں مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ حرام کام کرنے کی وجہ سے ہے۔ بالآخر کیا ہوا، جب وہ آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، مر گیا ہو، مرا، اس کے بعد سے اس کو یہی سزا مل رہی ہے۔ اثر کے بعد 3 مرتبہ وہ جب قبر اس کی پھٹتی ہے تو آواز آتی ہے ڈھیچو ڈھیچو، پھر اس کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ کبھی منہ لگ کے بات نہیں کرنے کا۔ یہاں کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب صرف آپ لڑکے کو سمجھاتے ہیں، لڑکی کے لیے بھی ہے ماں باپ کی خدمت؟ کیا ہمارے سماج میں کیا جس سے لڑکا ماں باپ کی خدمت کرے؟ نہیں بھائی، لڑکی کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ تو غلط ہم بولتے کہ وہ پرایا دھن ہے، پرایا دھن تھوڑے نا، وہ اپنا دھن ہے، اپنا دھن۔ کیونکہ 2 بیٹی ہمارے پاس، بیٹی کی صحیح تربیت کر دی تو دونوں کی وجہ سے جنت میں تو ہم جا رہے ہیں، تو پرایا دھن کہاں ہوا؟ غلط ہے نا، لوگوں کا پرایا دھن ہے، ان کا گھر کہیں اور ہے، وہ کہیں اور چلی جائے گی۔ نہیں، حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2631، من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو وضم اصابعہ، جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی، اب جس کے بعد بیٹی نہیں ہے تو وہ روئے بیٹھ کے کیا کرے گا؟ جس نے 2 بیٹی کی صحیح تربیت کر دی اور وہ آئے گا اور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ کیسے ہو گیا پرایا دھن ہے؟ پرایا دھن نہیں ہے، ہمارے لیے ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب یاد کیجئے شعیب علیہ السلام کو، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں بکری لے کر اور اس کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو نوجوان ہو تو ایسا کہ کسی کی مجبوری میں کام آ جائے، نہ کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لے۔ آج کل کچھ نوجوان ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ مثالی نوجوان تو وہ ہے کسی کی مجبوری میں کام آئے۔ یہ اصل ہے مثالی وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا رول ادا کر رہا۔ 2 بہنوں کو دیکھا کہ اپنی بکری کے ساتھ سائڈ میں کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ کرنا ہے کیا؟ حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جی یہ لوگ جب اپنے جانور کو پانی پلا دیں گے تب ہماری باری آئے گی، یہ لوگ جانور کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دونوں لڑکیوں کے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اسی کے اندر دلیل ہے وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا تو بوڑھے ہیں اس لیے ہم ہی آ گئے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت بیٹی کے اوپر بھی ہے، وہ اپنی طاقت کے بھر ماں باپ کی خدمت کرے۔ کئی دلیل ہمارے پاس۔ امی دنیا سے چلی گئی، کچھ لوگ بہت روتے ہیں، او امی چلی گئے، امی چلی گئی، امی چلی گئی، ابا گئے، ابا، اور من ہی من میں خوش ہو رہے، اچھا ہوا بڈھا چلا گیا، پوری زمین میری ہو جائے گی۔ او اچھا چلی گئی، کب سے لٹکی ہوئی تھی، جنت ہمارے ہاتھ سے گئی، جنت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، جنت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ افسوس، رو کر دکھا رہے دنیا کو، بڑی محبت ہے۔ سن لیجیے گا،
ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 1149، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میری امی کے اوپر روزہ تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا تو میں روزہ رکھوں؟ سومی انہا، جا تو روزہ رکھ لے۔ میری امی حج کرنے نہیں گئی تھی، کیا میں امی کی طرف سے حج کر لوں؟ حجی انہا، جا امی کی طرف سے حج کر لے۔ ایک عورت سے کہا، تو عورت کو بھی یعنی بیٹی کو بھی اپنے ماں باپ کے تعلق سے فکر مند رہنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میری امی دنیا سے چلی گئی، سب کو خیرات کرنا چاہتی تھی، میں کیا کروں؟ سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1681، پانی کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کنواں کھودا اور کہا لأم سعد، یہ کنواں جو ہے سعد کی ماں کے لیے ہے، ماں۔ تو خیال رکھنا ماں باپ کا دنیا سے چلے کیا کر سکتے؟ خیال رکھنا تو ماں باپ کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ ابا دنیا سے چلے گئے تو چاچا کو نہیں بھولنے کا، پھوپھی کو نہیں بھولنے کا، دادا کو نہیں بھولنے کا، دادی کو نہیں بھولنے کا، بھول جاتے نہیں۔ امی دنیا سے چلی گئی تو خالہ کو نہیں بھولنے کا، خالہ۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1904، یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبہ، اللہ کے رسول میں نے بہت گناہ کر لیا ہے، بہت زیادہ گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا میرے پاس توبہ ہے کوئی دروازہ کھلا ہوا توبہ کا؟ حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے کیا؟ لا، امی زندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا حل لک من خالۃ، تیری خالہ ہے کیا؟ خالہ، آج خالہ کو بھول جائے، انہوں نے کبھی پوچھا بھی نہیں خالہ امی کیا کرنے جانا، خالہ بولے ہاں خالہ تو زندہ ہے۔ فبر رہا، جا خالہ کی خدمت کر، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا یعنی ماں کے ساتھ خالہ جڑی ہوئی ہے، ماں کے ساتھ خالہ، تو خالہ کی خدمت پر گناہ جھڑ جا رہا ہے، تو کتنا مقام و مرتبہ ماں کا، خالہ کا۔ آج کل اپنے سماج میں ایک ماں ہے سوتیلی ماں، سوتیلی ماں کے ساتھ بھی بڑا لفڑا چل رہا ہے، بڑا لفڑا۔ اور کچھ سوتیلی ماں بھی ایسی ہے جو اپنے شوہر کے سے جو پہلے والی اس سے ہے اس کے ساتھ بہت غلط رہتی ہے، اپنے شوہر کو چڑھا دیتی ہے، ارے وہ ایسا ہے، بیٹا ایسا، بیٹی ایسی، صرف میرے بچوں پر دھیان دو، اس پر نہیں پٹواتی ہے، مار کھلاتی ہے، تو مسئلہ ہو جاتا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں، لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اچھا رہے۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5144، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایک عورت آئی، وہ عورت جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اس عورت کو چادر پہ بیٹھایا۔ پھر جب وہ عورت چلی گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ عورت کون تھی؟ تو کہا یہ وہی عورت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ تو دودھ پلانے والی ماں آج سوتیلی ماں کی طرح ہے، وہ تو دودھ نہیں پلاتی لیکن سوتیلی ماں ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنی ماں کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو باپوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے تو بچے کو بھی ثابت قدم رہنا۔ مثال کے طور پر ابا بول رہے ہیں، امی بول رہی بیٹا لمبی داڑھی کاہے کو رکھے ہوا ہے، لمبی داڑھی رکھے گا تو رشتے نہیں آئیں گے، بیٹا زکات نکال دے۔ صحیح نہیں سنو نا، لمبی داڑھی رکھے ہوا رشتے اس کے آتے نہیں، بیٹا داڑھی چھوٹا کر لے، تو بڑی آزمائش ہے بھائی۔ اگر ہم ماں باپ ایسے مل گئے، پھر ماں باپ بھی کچھ ہے، کچھ کی بات کرو، میرا بیٹا تو بڑا صوفی بن گیا ہے، میرا بیٹا تو بڑا 5 وقت نمازی ہو گیا ہے، مذاق اڑانے کا، لیکن پھر بھی صبر کرنا۔ اگر ماں باپ ایسے مل گئے، جب خوش ہونا چاہیے ماشاءاللہ میرے بیٹے کے ایک دم پورے منہ میں داڑھی آ گئی، خود صفا چٹ ہے، خود صفا چٹ ہے، اور اگر بیٹے نے داڑھی رکھ لی، ارے جوانی کا کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا،
تو اگر ایسے ماں باپ ہاتھ لگ جائے تو صبر کرنا بھائی. ایک واقعہ کیسے صبر کرنا. صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2491. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کی امی مسلمان نہیں تھی. آج کل بھی ہے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیے اسلام لے آئے صحیح کتاب و سنت کو اپنا لیا, لیکن ماں باپ پرانے خیال کے ہیں, وہ اسلام قبول نہیں کیے, صحیح کتاب و سنت پر نہیں آئے, تو ماں باپ کو جھڑکنا نہیں, غصے سے بات نہیں کرنے کا, ارے یہ بڈھا تو سمجھتا ہی نہیں, بڈھی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, چھوڑو میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. نہیں, صبر کرنا پڑے گا. اگر ایسے ماں باپ مل گئے آپ ان کے ساتھ اور پیارے انداز میں رہیے. اگر ماں سخت ہے, ابا سخت, وہ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا, اس جھگڑے میں اکثر سانسی ماری جاتی ہے. تو ایک سیریل ہے, سیریل جانتے نا, کبھی ساس بھی بہو تھی. یہ سیریل والوں نے تو اور ساس کا کباڑا کر دیا, اب بیچاری کا سب ستیہ ناش کر دیا. یہ سیریل بھی بنانے کا کبھی ساس ماں تھی. وہ سیریل والے اور غلط کر رہے ہیں نا بھائی. وہ بیچاری عورت کو ایسا دکھاتے کہ وہ ظالم عورت ہے. ہاں کچھ ساس ہے ظالم ہے, میں تھوڑے نا طرفداری کر رہا ہوں, ہے کچھ تو ہے اس ٹائپ کی ہے, اس لیے جیل میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے. مارا, بہو کو مار دیا, جلا دیا, تو نند بھی ہے وہ وغیرہ وغیرہ, دیورانی ہے, وہ مہارانی ہے, وہ جیٹھانی ہے, اور وہ سب اندر بند ہے. وہ تو ہے اس میں, لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس میں بیٹا پیسا جاتا ہے. اس طرف دیکھیے امی, اس طرف دیکھیے جورو, بیوی بولے کس کی طرف بولے. اگر ادھر سے بولتا ہے تو لوگ بولیں گے جورو کا غلام ہو گیا, ادھر سے بولتا ہے تو بیوی کا نوکر ہو گیا. کیا کرے, پس جاتا ہے بیچ میں. تو بیوی سے ذرا پہلے سے طے کر کے رکھ لینے کا. تو کیا بیوی اپنے حساب کی ہوگی, ان کو ذرا دیکھ فلانے کی امی دیکھ, ایک مرتبہ میں تجھے اپنی امی کے سامنے ڈانٹوں گا, ذرا تیز بولوں گا, پلیز فلانے کی امی برداشت کر لینا. تو اگر امی کے سامنے ہم نے بولا تو تو اپنی امی کو یہ لگے گا میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا ہے, اپنی بیوی کو دیکھو غصہ کر رہا ہے. تو ذرا بھائی ملانے کے لیے, جملے کو غور کیجیے گا, ملانے کے لیے کچھ نہ کچھ ملانا پڑے گا. سمجھے, ملانے کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑے گا تاکہ کسی طریقے سے مل جائے, اخلاق ہو جائے, آپس میں آ جائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی مسلمان نہیں تھی. جاتے ملنے کے لیے, امی مسلمان ہے ہی نہیں. جب بھی امی کے پاس پہنچتے امی ایک ہی کہانی سناتی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے, اسلام ایسا ہے, ایسا ہو گیا, آج کل بہت ادھر ادھر چل رہا, اس نے ایسا کر دیا, وہ ہے, جس ہے, ڈیٹ ہے, چل رہا. وہ سنتے ہیں, امی کی پوری بات سنتا ہے, امی کو جواب نہیں دے رہے, چپ چاپ سنے, پھر چلے آئے. پھر امی سے مل رہے, پھر امی نے وہی سنایا تو چلے آئے. رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انا اب کی میں روتا تھا, رو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کے دعا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کر دی, اللہم اجرم ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو, ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہے, موقع کا انتظار ہے, کب یہ دعا قبول ہوگی, کب کیا ہوگا. ایک دن امی سے ملنے گئے, پھر بھی امی سے ملنے جانا. امی چاہے جتنی سخت ہو جائے, آگے چھوڑ جا کے بیٹھ جائیے بازو میں, ارے امی چھوڑو نا, کیا پرانا. دیکھیے ہمارا دل, ان کو کیا لگتا, بیٹا پہلے بولتا تھا امی 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 امی, اب کم کر دیا بولا, تو 4 مرتبہ آپ بولیں گے امی امی, خود بخود اس کا دل امی کا پسند جائے گا. ذرا بات کر کے تو دیکھیے, بیٹھ پتا, پھر مل جائیے, ہو گئے. پہنچے امی کے پاس, دروازہ کھٹکھٹایا, امی دروازہ کھول ہی نہیں رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا, امی دروازہ نہیں کھول رہی. کچھ دیر کے بعد امی نے دروازہ کھولا, کھولتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ خوش ہو جاؤ, میں ایک اللہ کو ماننے والی ہو گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کی, میں پھر رونے لگا. پہلے کا رونا غم کی وجہ سے تھا, اب یہ رونا کہ امی کو خوشی کی وجہ سے ہو گیا, امی کو اللہ کے سلام کی ہدایت. تو ماں باپ اگر غلط طریقے پر چل رہے تو پیارے انداز سے سمجھانا پڑے گا بھائیوں, اور جھیلنا پڑے گا. ایسا نہیں 1-2 دن سمجھایا اور ختم. کچھ نوجوان کیا بولتے, مولوی صاحب میری امی کو صرف میرے پیسے ہی کی پڑی ہوئی ہے, سب پیسہ میں لا کے دے دوں, میرا ابا صرف میرے پیسے کے چکر میں ہے. رے بھائی اللہ کا شکر ہے, ماں باپ کی وجہ سے آج ہم پیسے والے ہو گئے. اگر ماں باپ نے ہماری نٹی دوا دی ہوتی تو, بچپن میں مار دیا ہوتا تو
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنن ابی داؤد کی حدیث کہ میرا ابا بول رہا ہے کہ میں اپنے ابا کو پیسہ دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سن، انت و مالک لابی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے، سمجھا؟ تو ماں باپ کو بھی دینا ہے، خود بھی رکھنا ہے، بال بچوں کی بھی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے ٹرکا ہے وہ نہیں، باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی۔ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، دنیا سے چلیں گے بہترین دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ہماری تربیت کی ہے۔ اے اللہ ہم لوگوں سے ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کوتاہی کو تو ختم کر دے، درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جنت کی شکل میں ماں باپ ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہمیں جنت کمانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توفیق دے جو ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اچھے رہیں۔ اے اللہ کتاب و سنت کو چلنے کی توفیق دے۔ اللہ بدعت و خرافات سے دور۔ اے اللہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے محلے میں، پوری دنیا میں ہم شانتی پیدا کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔